میں کائنات کی سب سے سچی بیوی کا مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اور امید رکھتا ہوں یقین کی حد تک کہ جہاں جہاں خون کی شرافت اجازت دیتی جائے گی وہاں وہاں حلالی بیوی کے مقدمے میں بیوی کی حمایت کرتے جائیں گے، اور جس کے نصیب میں بطول کی حمایت نہ ہو اس کا ذاتی قصور کوئی نہیں، ولدیت میں خرابی ہوا کرتی. جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں اپنے لفظوں کا نہیں اپنے حرفوں کا ضامن ہوں. اپنی بے وضاحتی علم کا اعتراف کرتے ہوئے میں مخدوم دارین کا مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل سے ایک مولوی پرانے یار نے بچپن کی دوستی کے زور پر مذاق کرتے ہوئے کہا، اسماعیل تم فدق کے پیسے لے لو، ہمارے پیروں پہ لعنت بھیجنا چھوڑ دو. کتنے کا ہوگا باغ فدق؟ لے تو مجھ سے پیسے لے اور ہمارے بزرگوں کو برا کہنا چھوڑ دے. اسماعیل صاحب فرمانے لگے، فدق کا وارث میں نہیں. زبان سے بولنا جسے اللہ نے زبان دی. فدق کا وارث میں نہیں، فدق بیوہ کا مال نہیں، فدق یتیم کا ترکہ نہیں. وارث پردہ غیبت میں ذوالفقار سمیت موجود ہے. وارث موجود بھی ہے، منافع سمیت فدق واپس لے گا. لیکن تو مجھے پیسوں کی لالچ نہ دے، فدق کے پیسوں کی بات نہیں، ٹکے کی ہانڈی گئی کتے کی ذات پہچانے. جی سلامت یا رسول اللہ. کئی بندے گھبرا گئے ہیں، 3 چیزوں کے بغیر جنت نہیں ملنی: علی کی ولایت، بطول کی وراثت، حسین کی شہادت. ان 3 چیزوں کا نام شیعت ہے، ان 3 چیزوں کا نام مذہب شیعہ ہے. 11 اماموں نے اتنی تبلیغ نہیں کی جتنی بطول کے 4 گھنٹے تبلیغ کر گئے. بی بی نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. بی بی نے بتا دیا رضی اللہ اور ہوتا ہے، لعنت اللہ اور ہوتا ہے. بی بی نے بتا دیا میں صدیقہ ہوں، مجھے جھٹلانے والا صدیق نہیں ہو سکتا. زینت عزاداری مظلوم زوار لیاقت حسین صاحب 5 جون کو تاریخی جلسہ حافظ آباد میں، آپ سارے بھی موجود ہوں گے، ہم بھی بانی کی حیثیت سے وہاں پہ موجود ہوں گے. جہاں جہاں سے میری آواز جا رہی فکرہ پھیرتا رہتا ہوں، لفظوں کا نہیں حرفوں کا شامل ہے. فدق خالی وراثت نہیں، خالی وراثت نہیں، حق ہے فاطمہ کو. ثبوت کے طور پر سورہ بنی اسرائیل
بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ. اپنی مرضی کے عالم سے ترجمہ کرواؤ. میرے حبیب اپنی سب سے قریب ترین مستور کو اس کا حق دے دے. اب ظاہر ہے جوش اپنی جگہ حقائق پیش کرنا چاہتا تاکہ یہ نوجوان دوستوں میں یہ رہتا ہے. یہ مذہب شیعہ کا لینڈ مارک ہے، بنیاد ہے، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر فدق خالی وراثت ہوتا تو پیغمبر زندگی میں زہرا کو نہ دے کے جاتا. وکیل کا کام ہوتا ہے مقدمہ پیش کرنا، اسے وہمہ کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی اپنی آخرت کے لیے بول پڑے گا تو بسم اللہ، ورنہ زبردستی کوئی نہیں. مقدمہ ہے بی بی کا، خلیفہ کی بارگاہ میں نہیں، اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ بطول کا حاکم اللہ کے علاوہ ہو کوئی نہیں سکتا. فاطمہ in the court of Allah versus خلیفہ. اللہ کی عدالت میں زہرا کا مقدمہ، یہ مقدمہ رسول کی خواہش ہے، یہ مقدمہ دین کی حیات ہے، یہ مقدمہ شجروں کی بالیدگی ہے. اس مقدمے میں بطول کی حمایت اماں کے شریف ہونے کا ثبوت ہے. گرامی قدر، یہ بی بی کا حق کیسے تھا اور رسول نے زندگی میں کیوں دے دیا؟ اسلام میں حکم ہے مال خرچ کرنے کا. ابھی آپ نے قبلہ قمی صاحب کی اپیل پر خمس کی نیت سے سید کی مدد کی. کتنا بڑا ثواب ہے، بشریت کے پاس میں نہیں. سید، اسیر، عالم، عبادت گزار، امام زمانہ کا سپاہی، شیعت کی عزت کا محافظ، یہ جس جس نے مال دیا ہے آج قیامت کو پتہ چلے گا. لیکن سارا مال دینے کا حکم نہیں. آپ کے پاس جتنا مال ہو، اسلام سارا نہیں مانتا. یسألونک ماذا ينفقون، میرے حبیب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں. کل اللہ فرما، حبیب فرما دے جو تمہارے بال بچوں کے خرچ میں سے ضروریات پوری ہونے کے بعد بچ جائے اس کا کچھ حصہ، سارا مال نہیں، ساری بچت نہیں، اس سے زیادہ اگر کوئی خرچ کرے گا اس کا قرضہ چڑھ جائے گا اللہ پر. مثلا خمس بنتا ہے 20,000، مومن نے دے دیے 30,000، 10,000 قرضہ ہے اس پر. خدیجہ نے سارا مال لٹا دیا. جی سلامت. معاملہ میری مخدومہ کی صداقت کا ہے، جگر کا خون بھی خرچ ہو جائے تو نقصان کوئی نہیں. عزادار بی بی خدیجہ نے
سارا مال اسلام پر خرچ کر دو، سارا مال، ہزار ہزار بندہ دسترخوان خدیجہ کو، برتن سونے کے، عرب کے غریب کبھی برتنوں کو دیکھتے، کبھی قسم قسم کے کھانوں کو دیکھتے، کھانا ختم کر کے یہ اٹھنے لگتے۔ خدیجہ کا نوکر فرماتا ہو عرب کے بھوکو، خدیجہ کہتی ہے اپنے جھوٹے برتن ساتھ لے جاؤ۔ جھوٹے برتن ساتھ لے جاؤ۔ خدیجہ کے عطا کیے ہوئے برتن بیچ بیچ کے قوم شیعہ ہو اگلا فکرہ کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ویسے ہی شہر خطرناک ہے۔ میں ڈاکٹر طاہا حسین مصری کا فکرہ پڑھ کے اپنے اندر کا غبار نکال لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ رسول کے بعد حالات ایسے بدلے کہ چمار جوتیاں گانٹتے ہوئے اٹھے اور تخت میں چڑھ کے بیٹھ گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اہل سنت عالم دین کا فکرہ ہے۔ ڈاکٹر طاہا حسین مصری، سامعین گرامی، اس سے اگلا فکرہ پڑھ دیتا ہوں۔ چمار جوتیاں گانٹتے ہوئے جب اسلام بادشاہت میں بدل گیا، اب ہمیں شروع فٹ کر لو آگے کی بات۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ میرے قد سے زیادہ سونا خدیجہ الکبریٰ ڈھیر لگاتا، کلہاڑیوں سے توڑ توڑ کر لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی جھولیوں میں مؤلفۃ القلوب کے تحت خیرات کرتے۔ فکرہ صرف ایک ہوتا، سونا لے جاؤ اس پر ایمان لے آؤ، سونا لے جاؤ اس پر ایمان لے آؤ۔ شام کے ٹائم جب پھیر لگا ہوا سونا ختم ہوتا، شکریہ ادا کرنے کی نیت سے عالمین کا شریف ترین رسول خدیجہ کی طرف متشکرانہ نگاہوں سے مڑ کے دیکھتا۔ خدیجۃ الکبریٰ ملکہ شرم و حیا اپنے سر کی چادر اتار کے محمد مصطفیٰ کے نالین صاف کرنے کے لیے زمین پہ بیٹھ جاتی اور مسکرا کے کہتی، شکریہ ادا نہ کر، یہ آج صبح جو تیرے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتارا۔ مجھے قبلہ کا انتظار تھا۔ اسلام خدیجہ کا مخروج ہو گیا۔ خدیجہ دنیا سے چلی گئی، قرض وراثت میں منتقل ہوتے ہیں، قرض منتقل ہوئے۔
نتیجہ کے قرضے کی بارش بنی زہرا. اب اسلام مقروض تھا بطول کو. اسلام کی غربت علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ختم ہوئی. مسلمانوں کی ماں کو پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھجورے کھانا نصیب. بڑا گندا گرام دے ایک آنکھوں میں گرام کو صحیح اتنا پیچھے ہی ہو سکتا ہے. ایک اور شلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. سامعین گرامی میں نے 10 منٹ اور مختصر کر دیا. بہانے لگتا بھی آج سرکار اب بارش بن گئی جناب سیدہ. 4 بیٹیوں کی ریٹ مولویوں نے 1400 سال سے لگائی ضرور ہے, لیکن علی کی عزت کی قسم روئے زمین پر وہ مولوی پیدا نہیں ہوا جو پیغمبر کا کوئی تیسرا نواسہ بھی لکھ سکے. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے. جاؤ عرب و شام پھیر کے دیکھو, 4 بیٹیاں لکھنے والے نے تیسرا نواسا لکھنے کی ضرورت نہیں کی ہے. بیٹی 1 ہو تب بھی نواسے دو, بیٹیاں 4 ہو تب بھی نواسے دو. میں نے بڑا سوچا کہ آخر مولوی کی ضرورت کیوں نہیں ہوئی, اس نے تیسرا نواسا لکھا کیوں نہیں. کہ بلا تیسرا نواسا لکھنا آسان نہیں تھا. اگر مولوی لکھ دیتا تو محمد کی زلفیں کو اور پکڑواتا. مردابہ تیسرا نواسا لکھنا آسان نہیں تھا. محمد کی زلفیں کون پکڑواتا, جبرائیل سے جھولا کون جھلواتا, رضوان کو درسی کون بناتا. یہی وجہ ہے بیٹیاں 4 مولوی کے نزدیک. اور آج تک 5ویں جماعت کی کتاب کے اندر یہ فکر لکھے ہوئے کہ جی آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ایک مقام کے رسول اللہ اسی طرح سے پانچویں جماعت پرائمری کا ہے. رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ہوا کا بندوبست کوئی مطلب نہیں. آپ کو معلوم ہے فکر دائم ہے کرتے آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا. علی کی عزت کی قسم اگر مولوی میں غیرت ہوتی تو ڈوب مرنے کے لیے یہی بات کافی تھی. بیٹیاں 4 بتاتا ہے, جہیز صرف بی بی فاطمہ کا بتاتا. زبان نہ بولے جسے اللہ نے زبان عطا فرمائی. اور پھر جسے یہ زیور جہیز سمجھتا ہے وہ ہر عمر میں اچھا نہیں لگتا. جسے میں اور آپ میک اپ زیور سمجھتے ہیں یہ ہر عمر میں حسن نہیں ہے. بچپن میں اس کے اوپر مذمت کی جاتی ہے, جوانی میں اس کے اوپر تعریف کی جاتی ہے, بڑھاپے میں اس کے اوپر آوازیں کسی جاتی ہے. اگر کوئی چھوٹی بچی میک اپ کر کے آئے لوگ مذمت کر کے سمجھاتے ہیں, اگر کوئی بڑھیا کر کے آ جائے تو لوگ مذاقاً فکرے کستے ہیں. پتہ چلا جسے تم زیور سمجھتے ہو وہ زیور تو بطول کا ہے
ہی نہیں. کسی نے زہرا سے پوچھا بی بی عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ مخدومہ دارین نے فرمایا عورت کا بہترین زیور حیا ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے. جسے ہم زیور سمجھتے ہیں بی بی اسے زیور نہیں سمجھتی. جسے ہم زیور سمجھتے ہیں وہ ہر عمر میں سوٹیبل نہیں ہوتا. بچپن میں اس کا مارکا کچھ اور ہے، جوانی میں اس کا نتیجہ کچھ اور ہے، بڑھاپے میں اس کا ریئیکشن کچھ اور ہے. لیکن جسے بی بی نے زیور کہا، حیا والا زیور بچپن میں بھی حسین ہے، جوانی میں بھی حسین ہے، بڑھاپے میں بھی حسین ہے. حیا والا زیور بچپن میں بھی حسین ہے، جوانی میں بھی حسین ہے، بڑھاپے میں بھی حسین ہے، بچپن میں بھی حسین ہے. حیا والا زیور بچپن میں بھی حسین ہے، جوانی میں بھی حسین ہے، بڑھاپے میں بھی حسین ہے. اللہ نہ کرے کسی عورت کے پاس یہ حیا والا زیور نہ ہو. بچپن میں گڑیوں سے کھیلتی ہے، جوانی میں شوہر سے ریس لگاتی ہے، بڑھاپے میں داماد سے جنگ کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری. ایک اور سیدھا صاحبین گرامی گفتگو تمام، اور میں دونوں قبلہ صاحبان کی زحمتیں تمام کر کے ممبر ان کے حوالے کر رہا ہوں. مالکن بن گئی خدیجہ، خدیجہ کی وارث بن گئی فاطمہ، اسلام مقروض تھا خدیجہ کا، قرضے کی وارث بنی جناب زہرا. اسلام کی غربت علی کی ذوالفقار نے ختم کی. خیبر کے بعد صدق رسول کو توفتن ملا. ادھر رسول مالدار ہوا، ادھر آیت آ گئی حقدار کو اس کا حق دے دے. بات ذل قربہ حق ہو. واحد تفسیر ہے پورے قرآن میں جس کی تفسیر خود رحمان نے کی، خود اللہ نے. پیغمبر نے فرمایا جبرائیل اللہ سے پوچھ کیا حق کیا ہے، حقدار کون ہے. تفسیر دور منصور کے فکرے ہیں. جبرائیل نے آگے کہا ایتے فاطمہ فدتن، فتق زہرا کو دے دے. پیغمبر نے ہبہ نامہ لکھ دیا. قانون اراضی سے جو حضرات واقف ہیں وہ گواہی دے دیں گے، ہبہ کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک قبضہ نہ دے دیا جائے. قبضہ زہرا کا ہو گیا، تحریر رسول نے دے دی، دنیا سے چلا گیا پیغمبر، دربار میں آ گئی زہرا. قربان تیرے 4 گھنٹے کی تبلیغ پر جتنی دنیا اس کے 4 گھنٹے نے شیعہ کی ہے، اتنی 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت سے بھی دنیا دین حق پہ نہیں آئی جتنا بطول کے 4 گھنٹوں کی محنت. گھنٹے 4 لگے، خرچ بڑا ہو گیا زہرا کا، بال سارے سفید، کمر جھک گئی. قدر والی چیز قدر والے کے سامنے جائے تو پھر قدر آوری ہوتی. یعقوب کو یوسف کی جدائی دیکھنا پڑی. یوسف کو بیچا تھا بے قدروں میں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا یوسف کی عزت کیا ہے، کھوٹے سکوں میں بک گیا. اگر یوسف کو یعقوب فروخت کرتا پھر پتہ چلتا یعقوب کتنی قیمت ڈالتا ہے یوسف میں. رو کے یہی حسرت بیان کرتا ہوں، جیسے سوال کرنے زہرا گئی تھی، کاش منبر پر رسول بیٹھا ہوتا، پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا دارین لے کے زہرا آتی. چار گھنٹے تک تیرا کھڑا ہونا
اللہ کی کائنات نہ بنتی زہرا خالی سنی علماء نے لکھا ہے سیرت حربیہ، یہ چپ کر کے کھڑی رہی 400 صحابی محمد کی تحریر پر کھڑا، جتنی دیر یہ تحریر پڑھتے رہے کائنات کی سب سے سچی بی بی باپ کے نوکروں سے اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے چپ کر کے دربار میں کھڑی رہی۔ کسی بندے کے بال سفید ہو 6-7 سال لگ جاتے ہیں، کبھی سوچ 1 سیکنڈ میں زہرا کے سارے بال سفید کس طرح سے ہو گئے۔ علی کی عزت کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جسٹس حامد ابن بشیر نے کتاب لکھی ہے خطبہ زہرا، اس میں لکھا ہے بے غیرت نے صرف سند پھاڑی نہیں، اپنے نجس منہ سے سند پہ تھوکتا رہا۔ آگے بے غیرت کہتا ہے تیرے باپ کو ہذیان تھا تو مسئلہ بھول گئی ہے، روتی روتی گھر واپس آ گئی، امت کو رونے پر شہادت بھی نہیں۔ ایک لائن جو میں منت کرنا چاہتا ہوں، اسی منت پہ مجلس تمام ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے ایک ایک مومن کے سامنے منت کرتا ہوں۔ جمادی الثانی کا 5 مہینہ ہے، پاکستان کا کوئی ممبر ایسا نہیں جہاں بی بی زہرا کی اصلی شہادت پڑھی جا سکے، کوئی ممبر اس کا متحمل نہیں۔ کوشش کرنا اس چاند کے اندر اندر ایک مجلس ہر مومن اپنے گھر پہ منعقد کرے۔ منت ہے ایک ایک بندے کے سامنے اپنے گھر ایک ایک مجلس، اس میں سپیکر لگانے کی ضرورت نہیں، اس میں ذاکر بلانے کی ضرورت نہیں، اس میں مجمع بلانے کی ضرورت نہیں۔ خرچے والے کام یہی 3 ہوتے ہیں، کسی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حسب توفیق جو گھر میں پکاتے ہو اس پر بی بی کی نیاز دے دینا، اپنی اولاد کو اپنے سامنے اکٹھا کر لینا، اپنی اولاد کو بتا کے جا کتنی غریب تھی بیٹی محمد مصطفیٰ، رونا ہائے کر دینا، ماتم کر لینا، حیران ہو کے نہیں، تماشا بنا کے نہیں۔ فکر میرا آخری ہے، میں منت کر کے ایک ایک مومن سے منت کرتا ہوں، اپنی اولاد کو بتا کے جا کتنی غریب تھی بیٹی محمد مصطفیٰ کی، میں دارین قربان کرو تیری عصمت پر 36 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی، بے غیرت کہتا تھا ہٹ جاؤ ورنہ میں دروازہ